بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں جواد یوسف ہوں اور آپ سب کو اپنے آفیشیل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، رات کی تاریکی میں دو بڑے حملے کیے گئے ہیں۔ ایک اسلام آباد پر حملہ کیا گیا جس کی خبریں بہت تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ اس حملے کی حقیقت کیا ہے، اس میں کتنی سچائی ہے، اور ناظرین ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ افغانستان کے بعد اب پاکستان کی بھارتی بارڈر پر کشیدگی بھی بڑھ چکی ہے۔ رات کی تاریکی میں بھارت نے دراندازی کی ایک کوشش کی اور سینکڑوں ڈرون سرویلنس کے لیے یا پھر حملے کے لیے بھیجے تھے، جس کو پاکستان کی جانب سے بر وقت رسپانس ملا اور ان کو نیوٹرلائز بھی کیا گیا اور دم دبا کر وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ ڈرونز کیوں بھیجے گئے تھے؟ ان ڈرونز بھیجنے کے پیچھے کیا مقاصد تھے؟ پاکستان نے کس طریقے سے ان کو رسپانس کیا؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین، ایران نے 20 لاکھ افغانیوں کو ملک سے نکال دیا ہے یا پھر نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس خبر کو بھارت کس طریقے سے مس ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، بھارتی فوج اپنے ہی ملک میں محفوظ نہیں ہے۔ جی ہاں، پچھلے 15 دنوں کے اندر درجنوں حملے ہو چکے ہیں بھارت پر۔ اب ایک اور بڑا حملہ ہوا ہے جس میں 5 بھارتی جوانوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ وہ کہاں پر حملہ ہوا ہے، کیوں حملہ ہوا ہے اور کس نے کیا ہے حملہ، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ دوحہ میں افغانستان کی جانب سے منتیں ترلے شروع کر دیے گئے ہیں کہ اب ہم امن چاہتے ہیں۔ پکتیتا میں ناظرین، افغانستان کے جو وہ گل بہادر گروپ تھا، ان کو خوارجیوں کو پاکستانی فوج نے کامیابی سے پریسیجن ایئر سٹرائکس کے ساتھ نشانہ بنایا، ان کو جہنم واصل کیا گیا۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کی کرکٹ ٹیم کو نشانہ بنایا گیا اور ہلاک کر دیا گیا۔ اس میں کتنی حقیقت موجود ہے؟ کیا افغانستان کی کرکٹ ٹیم کو واقعی میں مار دیا گیا ہے؟ اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں اسلام آباد پر حملے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اسلام آباد کی عوام کے اوپر حملہ کر دیا گیا، اسلام آباد کی سرزمین دارالحکومت پر حملہ کیا گیا، پاکستان کے دارالخلافہ پر حملہ کیا گیا۔ اور یہ خبریں کس کی جانب سے؟ بھارتی پراکسیز، را کے کچھ اکاؤنٹس اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان کے ان خارجی اور وہ پراکسیز جو کہ بھارت کے لیے کام کر رہی ہے، کابل جو دلی کی اسپانسرشپ پر کام کر رہے ہیں، ان کی جانب سے بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ اور اسلام آباد کی حکومت کو، اسلام آباد کے شہریوں کو، اسلام آباد کے باسیوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان پر حملہ ہوا ہے۔ تصور کریں، وہ وہاں پر چائے پی رہے ہیں، وہ وہاں پر ہوٹلوں میں موجود ہیں، گھروں میں موجود ہیں، اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسلام آباد پر حملہ ہو چکا ہے۔ ہمیں بھی بتائیے کہ کہاں پر حملہ ہوا ہے، کس مقام پر حملہ ہوا ہے، تاکہ ہم بھی تو دیکھیں۔ تو ناظرین، یہ خبریں سب سے پہلے تو زیر گردش ہیں، ان میں کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ اسلام آباد میں بالکل حالات نارمل ہیں، معاملات نارمل ہے، کاروبار زندگی، معمولات زندگی نارمل ہے، رواں دواں ہیں۔ تو یہ خبریں جو کہ کی جا رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں، یہ صرف اور صرف تشویش پھیلانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ہاں، ایک اور مقام پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ پاکستان کی افغانستان کے ساتھ کشیدگی تو چل رہی ہے، اور بارڈر کے اس پار بھی خوارجیوں کے ٹھکانوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب اسی صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھارت نے کیا کیا؟ ایل او سی پر درجنوں سینکڑوں ڈرونز بھیجے گئے۔ اب ناظرین، وہ جو ڈرونز بھیجے گئے تھے بھارت کی جانب سے رات کی تاریکی میں، وہ اس لیے بھیجے گئے تھے کہ پاکستان کی کیپیبلٹی کو چیک کیا جا سکے کہ پاکستان تیار ہے یا پھر نہیں۔ پاکستان کی صلاحیت دیکھنی تھی کہ پاکستان اگر وہاں پر افغانستان کے ساتھ انگیج ہے تو کیا یہ ہمارے ساتھ انگیج ہو سکتا ہے۔ یہ بڑا ایک بہترین موقع تھا بھارت کے لیے کہ وہ پاکستان کے اوپر جو ہے کوئی مس ہیپ کر لے، کوئی مس ایڈونچر کر لے۔ اور یہ خبریں موصول ہو رہی تھی کہ اکتوبر کے مہینے میں پاکستان کے اوپر کوئی مس ہیپ یا مس ایڈونچر کے طور پر کوئی فالس فلیگ کیا جا سکتا ہے بھارت کی جانب سے، اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کو بڑھانے کے لیے۔ تو ناظرین، اسی تناظر میں اب بھارت کی جانب سے ایل او سی کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن سلام پیش کرتے ہیں اس قوم کے جوانوں کو، سلام پیش کرتے ہیں اپنی آرمڈ فورسز کو، جنہوں نے بروقت کارروائی کی اور ایل او سی کراس کرنے سے پہلے ہی ان کو نیوٹرلائز کیا، انٹرسپٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک واضح پیغام بھی بھیجا کہ نہیں بیٹا، جو آپ سوچ رہے ہو ہرگز نہ سوچنا۔ اگر ایسا کرنے کی کوشش کی تو اس کا جواب ایسا ہوگا، جواب اتنا تگڑا ہوگا کہ آپ خود بھول جاؤ گے کہ اس مرتبہ کہاں کہاں سے ہمیں مار پڑی ہے۔ آپ کو درد پہلے ہوگا اور پتہ بعد میں چلے گا کہ مارا کہاں پر گیا آپ کو۔
تو یہ ناظرین بڑی ایک کامیابی ہے، بڑی ایک اچیومنٹ ہے کہ پاکستانی آرمڈ فورسز چوکنا ہے، چوکس ہے، اور جس مرضی جگہ سے، جس مرضی علاقے سے گھسنے کی کوشش کی، تو پھر جب ہم گھسیں گے اور گھس کر ماریں گے تو یہ خود بھول جائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور یہی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی کہا تھا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پی ایم اے کاکول میں پاسنگ آؤٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی، جارحیت کی کوشش، چھوٹی سی جارحیت کی بھی کوشش کی گئی، تو اس کا جواب اس مرتبہ ان کی توقعات سے بڑھ کر ہوگا، ان کی توقعات سے اتنا بڑھ کر جواب ہوگا کہ شاید یہ خود بھول جائیں۔ تو ناظرین، یہ واضح طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے خبردار کر دیا گیا تھا۔ اب ان کی مرضی ہے، چھوٹا کوئی مسہیپ کرنا ہے، بڑا مسہیپ کرنا ہے، جواب ان کو ان کی مرضی کا نہیں ملے گا، جواب ان کو ہماری مرضی کا ملے گا، ان کی توقعات سے بہت بڑھ کر ملے گا۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ اب اگر بات کی جائے بھارت کے پروپیگنڈے کی، بھارت کیا پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ بھارت ناظرین پروپیگنڈا یہ کر رہا ہے کہ ایران نے 2 لاکھ افغانیوں کو ویزا دینے کی بات چیت کی۔ بھارت کہہ رہے کہ دیکھیں، افغانستان کے ساتھ ایران کھڑا ہے اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بری خبر ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بڑا اس کو مس ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی۔ ایکچولی خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ ناظرین، ایران نے 20 لاکھ افغانیوں کو جو کہ غیر قانونی طور پر وہاں پر مقیم تھے، ان کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، نکال دیا ان کو وہاں سے۔ ایران کی سرزمین پر اب کوئی بھی غیر قانونی آباد کار نہیں بسے گا، نہیں رہے گا۔ ایران کی جانب سے بڑا ایک واضح موقف یہ پریزنٹ کر دیا گیا اور نکال دیا گیا ملک سے۔ اب اس کے جواب میں صرف 2 لاکھ افغانیوں کو جو کہ قانونی طور پر مقیم ہیں، رجسٹرڈ ہیں، ان کو ویزا دینے کی بات چیت کی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے وہاں پر کاروبار موجود ہیں، انویسٹمنٹس موجود ہے، اسی لیے انہوں نے ایز اے گیسچر آف گڈ ول یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب اس بات کو بھارت کس طریقے سے ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ خیر، اس میں بھی ان کے مفادات ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، بھارتی فورسز اب اپنے ہی ملک میں محفوظ نہیں ہیں۔ کیسے؟ پچھلے 15 دنوں کے اندر کتنے حملے کیے گئے بھارت پر، بھارتی فورسز پر، اور ہم نے آپ کو بتایا ایک ایک حملے کا، ہم نے آپ کو ایک ایک چیز کا جو ہے وہ پروف دیا، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ بھارتی فورسز خود اپنی سرزمین پر محفوظ نہیں ہے۔ اب کیا ہوئے؟ اب ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے علاقے کپواڑہ میں CRPF یونٹ جو ہے یہ بھارتی فورسز کی، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور 5 جوانوں کو ان کے ہلاک کر دیا گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فریڈم فائٹرز کی جانب سے کیا گیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر آئے، کامیابی سے ان کو نشانہ بنایا، ان کو ہلاک کیا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ ایسی ہی خبریں کچھ پہلے بھی موصول ہوئی تھی جس میں 2 ان کے اہلکار جو ہلاک ہوئے تھے انہوں نے کہا، اور بھارت کیا کہہ رہا تھا کہ یہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے، شدید موسمی تبدیلی کی وجہ سے، برفانی طوفان کی وجہ سے یہ غائب ہو گئے تھے، جس کے بعد اب ان کی لاشیں ملی ہیں، اور اس سے پہلے بھی ان پر حملہ ہوا تھا، اور یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ فریڈم فائٹرز کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اب بھارتی فورسز اپنے علاقوں میں محفوظ نہیں ہیں، اور اب ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ فورسز جو کہ اپنے علاقے کے اندر اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، کیا وہ پاکستان سے لڑ پائیں گی؟ پاکستان کا مقابلہ کر پائیں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ ناظرین، اگر بات کی جائے افغان طالبان کی، تو افغان طالبان بھی اب 2 حصوں میں بٹ چکی ہے۔ ایک جانب پاکستان سے منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں، ایک جانب پاکستان سے بھیک مانگی جا رہی ہے، اور دوسری جانب ناظرین وہ آپس میں بھی الجھ پڑے ہیں۔ 2 گروپس جو افغان طالبان کے اس وقت الجھے ہوئے ہیں، ان کے اندر ایک قندہاری گروپ ہے اور دوسرا حقانی گروپ ہے۔ قندہاری گروپ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم بھارت کی جو ہے وہ پراکسی کے طور پر سامنے آئے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ پاکستان ایک ہی بات کرے کہ آپ بھارت کی پراکسی نہ بنیں، آپ اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ ہمارا تو اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ آپ کیوں استعمال ہو رہے ہیں پراکسی کے طور پر، آپ کیوں ہمارے ملک کے خلاف آ رہے ہیں، آپ ہماری کیوں عوام کے خلاف آ رہے ہیں، آپ کیوں ہمارے امن کو سبوداج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، حقانی گروپ اور قندہاری گروپ ان کے آپس میں بھی اختلافات بڑھ چکے ہیں۔ دوحہ کے اندر پاکستان سے جنگ بندی کی اور سیز فائر کی اب باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ تبھی ہوگا جب ہمیں اس بات کی شیورٹی دے دی جائے گی کہ اب افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی پاکستان کے خلاف۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، بھارت کا ایک اور پروپیگنڈا، کیا پروپیگنڈا؟ پکتیکا کے علاقے میں
پاکستانی ایئر فورس، پاکستانی آرمڈ فورسز کی جانب سے بڑی پریسیجن ایئر اسٹرائکس کی گئیں، اور اس میں گل بہادر گروپ کے 100 سے زائد خارجیوں کو ہلاک کر دیا گیا، جہنم واصل کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ناظرین یہ افغانستان کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ بھارت نے کہا اس میں تو افغانستان کی ریجنل ٹیم کے پلیئرز موجود تھے، اس میں ان کے کھلاڑی موجود تھے، اس میں ان کے فاسٹ بالرز موجود تھے، اس میں ان کے بیٹسمین موجود تھے، اس میں یہ موجود تھا، اس میں وہ موجود تھا۔ افغانستان نے کہا اچھا ہمارے موجود تھے، واقعی میں ہمارے موجود تھے۔ اس کے بعد انہوں نے واویلا مچانا شروع کر دیا، حالانکہ پاکستان کی جانب سے اہداف جب ان کو نشانہ بنایا گیا تو ثبوت دیے گئے تھے، اور اہداف کو نشانہ بنانے کے بعد بھی ثبوت دیے گئے کہ یہ دیکھیں گل بہادر گروپ جو ہے اس کے کارندے یہاں پر موجود ہیں، خوارج یہاں پر موجود ہیں جن کو ہم نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی، کامیابی ہے، جس میں انہوں نے کامیابی سے ان 100 خوارجوں کو تقریباً جو ہے جہنم واصل کیا۔ لیکن بھارت کو جب یاد آیا کہ ہم اس حملے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے پروپیگنڈے کے لیے، اور پھر انہوں نے افغانستان کو جب یہ بتایا تھا، افغانستان نے کہا اچھا ہمارے ہلاک ہوئے واقعی میں، تو وہ بھی بھارتی پروپیگنڈے کا حصہ بن چکے ہیں۔ ناظرین یہ ایکچولی صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے۔ اب بھارت کی جانب سے اگر کوئی بھی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ خود ان کے اندر اتنی ہمت موجود نہیں ہے، ہمیشہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں، تو ان کو پیغام تو مل چکا ہے کہ اگر اب افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا تو بھی ان کی خیر نہیں ہوگی۔ آپ آنا چاہتے ہیں آئیں، ہم تیار ہیں۔ ناظرین کیا آپ تیار ہیں بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے، افغان طالبان کا مقابلہ کرنے کے لیے، یا ان پراکسیز کا؟ آپ کے کیا جذبات ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔